آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس کی آبادی لاہور شہر سے تقریباً 17 گنا کم ہے، لیکن وہ تیل کی دولت کی وجہ سے فی کس آمدنی میں کویت جیسے امیر ترین خلیجی ملک کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں جنوبی امریکہ کے ملک گیانا کی، ایک ایسا ملک جس کے بارے میں چند سال پہلے تک شاید لوگ جانتے تک نہیں تھے، لیکن اب پروجیکشنز یہ بتا رہی ہیں کہ 2026 میں گیانا کی پر کیپٹا جی ڈی پی فی کس آمدنی تقریباً $33,000 تک پہنچ سکتی ہے، یعنی پاکستان سے تقریباً 18 گنا زیادہ، جبکہ کویت کا جی ڈی پی پر کیپٹا یعنی فی کس آمدنی بھی تقریباً اتنی ہی تب ہوگی۔ ذرا اس بات کو سمجھیے، کویت وہ ملک جو تیل کی دولت کا گلوبل سمبل سمجھا جاتا ہے، اور دوسری جانب گیانا ایک چھوٹا سا غیر معروف کم آبادی، محدود انفراسٹرکچر اور چند سال پہلے تک نسبتاً غریب معیشت۔ یہ تبدیلی آخر کیسے ہوئی، اور کیا واقعی یہ دنیا کا کوئی نیا آئل میراکل ہے یا پھر یہ صرف ایک مفروضہ ہے؟ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2015 سے۔ اسی سال گیانا کی سمندری حدود میں ایک ایسی آئل ڈسکوری ہوئی جس نے عالمی انرجی انڈسٹری کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ شروع میں شاید کسی نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا کہ یہ ذخیرہ کتنا بڑا ہے، لیکن جیسے جیسے مزید ایکسپلوریشنز ہوئیں، تخمینے بڑھتے چلے گئے، اور پھر دنیا کو احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی آئل ریزرو نہیں۔ گیانا کے پاس تقریباً 11 بلین بیرل ریکوریبل آئل ریزروز موجود ہیں، اور یہ ذخیرہ گیانا کو دنیا کا 17واں بڑا آئل ریزرو ہولڈرز بنا دیتا ہے۔ لیکن اصل شوق صرف آئل کے ذخائر نہیں تھے، بلکہ ان آف شور آئل ریزرو سے آئل پروڈکشن تھی، کیونکہ کسی ملک کے پاس تیل کے ذخائر ہونا ایک اور بات ہے، جبکہ ان ذخائر سے تیل نکال لینا ایک اور بات ہوتی ہے، کیونکہ ایسی مثالیں بھی دنیا میں موجود ہیں کہ ممالک کے پاس تیل کے ذخائر تو ہیں لیکن وہ غریب ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ آئل کس رفتار سے وہ ملک نکالتا ہے، آئل کی پروڈکشن کس تیزی سے اور کتنی جلدی ہوتی ہے، یہ بات بھی انتہائی اہم ہوتی ہے۔ 2015 میں گیانا میں تیل کی دریافت کے بعد 2019 میں آئل پروڈکشن کا آغاز ہوا، جو اس وقت صرف 10,000 بیرل روزانہ تھی۔ 2022 میں رشیا یوکرین جنگ کے آغاز تک یہ پروڈکشن بڑھ کر 1,10,000 بیرل روزانہ تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوا اور 2024 کے اختتام تک یہ روزانہ کی مقدار بڑھ کر 6,30,000 بیرل ہو چکی تھی۔ 2025 کے آخر تک گیانا تقریباً 9 لاکھ بیرلز پر ڈے کے قریب آئل پروڈیوس کر رہا تھا، اور اگر اندازے درست ثابت ہوئے تو 2030 تک یہ آئل پروڈکشن بڑھ کر 17 لاکھ بیرل روزانہ تک جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات سمجھیں، ایبسولوٹ نمبرز میں یعنی عددی لحاظ سے شاید یہ مقدار امریکہ، روس اور سعودی عرب جتنی بڑی نہ ہو، جو روزانہ کی بنیاد پر کئی ملین بیرل آئل پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن گیانا دنیا کا لارجسٹ آئل پروڈیوسر پر کیپٹا بن چکا ہے، یعنی اپنی آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا آئل پروڈیوسر۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ گیانا کے آف شور ذخائر سے تیل آخر نکال کون رہا ہے؟ کیا گیانا نے خود سے یہ سب کچھ ڈیولپ کیا ہے؟ تو اس کا مختصر جواب ہے نہیں۔ یہاں بڑی بڑی انٹرنیشنل آئل کمپنیز کا کنزورشیم کام کر رہا ہے، جسے امریکن آئل کمپنی ایکسن موبل لیڈ کر رہی ہے۔ اس میں امریکن کمپنی شیوران کے علاوہ ایک چائنیز کمپنی چائنا نیشنل آف شور آئل کارپوریشن CNOOC بھی شامل ہے۔ کنزورشیم میں مرکزی آپریٹر ایکسن موبل کا سٹیک 45% ہے، شیوران کا 30%، جبکہ چائنا نیشنل آف شور آئل کارپوریشن کا 25% حصہ اس کنزورشیم میں ہے۔ یہاں پر کہانی مزید دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ گیانا نے تیل کی دریافت سے جیک پاٹ تو جیت لیا، لیکن ان کمپنیز کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ڈیل کرنے میں گیانا نے کمزوری دکھائی۔ اور ایسا لوگ کیوں کہہ رہے ہیں، آئیے ہم آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں۔ دراصل دوستو، 2016 کے پروڈکشن اینڈ ریونیو شیئرنگ معاہدے کے مطابق آئل ریونیو میں پہلے آئل کمپنیز کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی ایکسپلوریشن، ڈرلنگ، انفراسٹرکچر، شپس، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ اور دوسرے آپریٹنگ اخراجات ریکور کریں،
اور یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں بنتی۔ فی الحال ریونیو یعنی کل آمدنی کا تقریباً 75% پہلے ان لاگتوں کی ریکوری کی مد میں ان کمپنیز کو چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر $100 ملین کا گیانا آئل ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس میں سے پہلے $75 ملین آئل کمپنیز اپنے اخراجات اور ابتدائی لاگت جو اس آئل کی ایکسپلوریشن، ڈرلنگ اور اس کو پروڈیوس کرنے پر انہوں نے لگائی تھی، روزمرہ کے آپریٹنگ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے پاس اس میں سے رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ باقی کا $25 ملین آئل پروفٹ کہلاتا ہے۔ اس پروفٹ کو گیانا اور ان کمپنیز کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی $12.5 ملین گیانا کو اور $12.5 ملین اس کمپنیز کے کنسورشیم کو چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گیانا کو ٹوٹل آئل پروفٹ کا تقریباً 2% رائلٹی کی مد میں بھی ملتا ہے جو کمپنیز اپنے حصے سے ادا کرتی ہیں، یعنی گیانا کو اپنے تیل کا صرف 14.5% حصہ ہی فی الحال ملتا ہے، باقی کا 85.5% حصہ یہ کمپنیز لے جاتی ہیں۔ بہت سے ناقدین کا خیال ہے کہ گیانا کا یہ شیئر انتہائی کم ہے، لیکن دوسری جانب بعض لوگ یہ آرگومنٹ بھی دیتے ہیں کہ اگر یہ ڈیل ان بڑی کمپنیز کے لیے اتنی پرکشش نہ ہوتی تو شاید وہ اتنی تیزی سے انویسٹمنٹ بھی نہ کرتے، آئل ڈسکور بھی نہ کرتے اور آئل پروڈکشن بھی چند ہی سالوں میں 10,000 بیرل پر ڈے سے ملین بیرل پر ڈے تک نہ جا سکتی۔ لیکن دوستو، اگر ہم ایمانداری سے بات کریں تو ترقی پذیر ممالک کا یہی ڈائلیما ہوتا ہے۔ انہیں دولت چاہیے تو عالمی سرمایہ کاروں کو انوالو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن جب یہ بڑے بڑے عالمی سرمایہ کار آتے ہیں تو بڑا حصہ وہ لے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ڈیل کا نتیجہ کیا نکلا؟ دوستو، جو نتیجہ نکلا وہ حیران کن تھا۔ گیانا کی اکانومی راکٹ کی طرح اوپر گئی۔ ملک کی ریئل جی ڈی پی گروتھ کئی سالوں سے غیر معمولی رفتار سے انتہائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا اکنامک میراکل نہیں، یہ ماڈرن اکنامک ہسٹری کے ریئر بومز میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور گلوبل اینگل بھی ہے جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ گیانا صرف امیر نہیں ہو رہا، وہ گلوبل جیو پالیٹکس میں اسٹریٹجک پلیئر بھی بن چکا ہے۔ مگر کیسے؟ دراصل دوستو، روس یوکرین جنگ کے بعد یورپ کو رشین آئل کا متبادل چاہیے تھا۔ پہلے رشین آئل گلوبل انرجی سپلائی چین سسٹم میں بڑا حصہ رکھتا تھا، مگر پابندیاں لگنے کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب انرجی کہاں سے آئے گی، کیونکہ روس سے یورپی ممالک انرجی نہیں لینا چاہتے تھے۔ یہاں ساؤتھ امریکہ کا یہ چھوٹا سا ملک گیانا ابھر کر سامنے آیا۔ آج تقریباً 1/3 گیانا کا آئل امریکہ کو جاتا ہے، جبکہ باقی کا 2/3 یورپ میں جاتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا ملک مغربی دنیا کی انرجی سیکیورٹی میں خاموشی سے انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رشیا پر پریشر ڈالنے میں گیانا کا آئل بالواسطہ طور پر مفید ثابت ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ متبادل نہ ہوتا تو مغربی ممالک کے لیے بھی روس پر پابندیاں لگانا مشکل ہو جاتا اور ان کو چاروں ناچار رشیا سے آئل خریدنا ہی پڑتا۔ اور اب ذرا موجودہ گلوبل کرائسس پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کی حالیہ کشیدگی کی وجہ سے آپنائے ہرمز بند ہے اور گلوبل سپلائی چین پر اس کا بہت پریشر ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، دنیا کی تقریباً 20 سے 25% انرجی ایکسپورٹس اسی آبنائے ہرمز سے ہی گزرتی ہیں، اور اس انتہائی اہم چوک پوائنٹ پر رکاوٹ آ جانے کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں گیانا جیسے نئے آئل پروڈیوسرز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے اسٹریٹجک انشورنس بن چکے ہیں۔ لیکن کیا گیانا مڈل ایسٹ کے ممالک کو آئل پروڈکشن میں ریپلیس کر سکتا ہے؟ تو دوستو، اس کا مختصر جواب ہے کہ کم از کم ابھی تو نہیں۔ ہاں، لیکن ڈیمیج کنٹرول میں گیانا ضرور مدد دے سکتا ہے اور دے بھی رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گیانا اب صرف ایک چھوٹا سا ساؤتھ امریکن ملک نہیں رہا، بلکہ موجودہ جیو پالیٹکس میں انرجی چیس بورڈ کا اہم ترین حصہ بن چکا ہے۔ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اگر گیانا اتنا ہی امیر ہو رہا ہے تو کیا گیانا کے عام لوگ بھی امیر ہو رہے ہیں؟ دوستو، یہاں کہانی تھوڑی انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے، کیونکہ میکرو اکنامکس کے نمبر تو انتہائی شاندار ہیں جنہیں دیکھ کر ساری دنیا مثال دیتی ہے، لیکن گیانا میں عام آدمی کے لیے حالات ویسے نہیں، گراؤنڈ ریالٹیز قدرے مختلف ہیں۔ بہت سی رپورٹس یہ دکھاتی ہیں کہ عام شہریوں تک
تیل کی دولت کے اثرات پہنچ ہی نہیں پائے۔ جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، جی ڈی پی پر کیپٹا بھی بڑھ رہی ہے، لیکن ہر گھر میں خوشحالی نہیں پہنچ رہی۔ آج بھی گیانا میں تقریباً 58% شہری $7 سے بھی کم یومیہ کما رہے ہیں، اور 32% گیانا کے شہری ایکسٹریم پاورٹی یعنی انتہائی غربت میں ہیں، جو روزانہ $3.6 سے بھی کم کماتے ہیں۔ اور یہی وہ تلخ حقیقت ہے کہ تیل ایک نعمت بھی ہو سکتا ہے اور ایک قرض بھی۔ ناروے کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ناروے کے لیے یہ بلیسنگ ہے، جبکہ وینزویلا کے لیے قرض۔ وینزویلا دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر رکھنے کے باوجود مشکلات کا شکار ہے۔ دوستو، دراصل مسئلہ تیل میں نہیں بلکہ گورننس میں ہے، انسٹیٹیوشنز میں ہے، لیڈرشپ میں ہے، ڈسپلن میں ہے اور ڈائیورسفیکیشن میں ہے۔ کیونکہ اگر پوری معیشت صرف آئل ہی پر کھڑی ہو جائے تو اس کا رسک بھی اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ گیانا کے پاس صرف تیل ہی نہیں بلکہ تقریباً 16 ٹریلین کیوبک فیٹ نیچرل گیس کے ریزروز بھی ہیں، یعنی مستقبل میں یہ انرجی کی کہانی مزید دلچسپ بھی ہو سکتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے 2015 تک ایک غیر معروف چھوٹا سا غریب ملک، اور صرف ایک ہی دہائی کے اندر گلوبل آئل پلیئرز میں سے اہم ترین کھلاڑی، کویت جیسے امیر ترین ملک کے برابر انکم پر کیپٹا کے اندازے، دنیا کا ہائیسٹ پر کیپٹا آئل پروڈیوسر، امریکہ اور یورپ کی انرجی کیلکولیشن میں اسٹریٹجک ریلیونس۔ یہ واقعی حیران کن ٹرانسفارمیشن گیانا کے لیے ہے۔ لیکن آخری سوال یہی ہے، کیا گیانا واقعی ایک لانگ ٹرم سکسیس سٹوری بن پائے گا، یا یہ ویلتھ گیانا کے چند طاقتور ترین حلقوں تک ہی محدود رہ جائے گی؟ دوستو، اس سوال کا جواب تو وقت گزرنے کے بعد ہی مل پائے گا۔ دوستو، تیل کی دریافت نے گیانا کو اپنے ہمسایہ ملک وینزویلا کے ساتھ ایک بارڈر ڈسپیوٹ میں بھی الجھا رکھا ہے، جو ایک صدی سے بھی پرانا ہے۔ یہ تنازع اسی خطے سے متعلق ہے جہاں سے گیانا میں تیل دریافت ہوا ہے۔ اگر گیانا اور وینزویلا کے اس خطرناک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ کی مکمل کہانی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر وینزویلا کیوں گیانا کے تیل سے مالا مال سمندری خطے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ویڈیو کے آخر میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ وہ دلچسپ کہانی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کمنٹس میں ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا گیانا واقعی ایک اگلا کویت یا قطر بن سکتا ہے، یا ہم ایک نئے ریسورس قرض کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جیسا کہ وینزویلا تھا؟ کمنٹس میں رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کیجئے، اور ایسی دلچسپ اور تحقیق سے بھرپور ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔